تو بھئی ہمارے کام کا مزاج نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ سے مقابلہ کیا جائے، لیکن زبان سے جواب دیں گے، اور زبان سے بھی جواب ساری باتوں کا نہیں، صرف ایک بات کا جواب دیں گے۔ ایک بات کا جواب دینا بھی اللہ کی مدد کو روک دیتا ہے۔ ایک بات کا جواب ہاتھ سے تو نہیں مقابلہ کریں گے، لیکن زبان سے ہر بات کا جواب نہیں، مگر صرف ایک بات کا جواب، کہ اگر تم نے ایک بات کا جواب بھی دینا چاہا تو اللہ کی مدد رک جائے گی، مدد آنے کے بعد واپس چلی جائے گی۔ سوچو تو صحیح، کیونکہ جو شخص اپنی بات کی طاقت کو، جو شخص اپنی بات کی طاقت اور قوت کو فرشتوں سے زیادہ سمجھتا ہے، وہ جواب دے گا، وہ جواب دینا چاہے گا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ ہم جواب دیں گے، اچھا کیا تمہارے اندر طاقت فرشتوں سے زیادہ ہے؟ بولو بھائی، جہانا تو کرو۔ ایک سب سے چھوٹا فرشتہ تمام ملائکہ میں، سب سے چھوٹا فرشتہ اگر آسمان سے چیخ مار دے تو ساری دنیا کے انسانوں کا ختم ہونے کے لیے کافی ہے۔ ایک فرشتے کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے، ایک فرشتے کو اللہ نے اتنی قوت دی۔ تو جو آدمی یہ سوچے کہ میں ایک بات کا جواب دے دوں، وہیں سے فرشتہ واپس ہو جاتا ہے اللہ کی طرف کہ اب تم نے جواب دے دیا، اب تم آپس میں نمٹو، اب تم آپس میں نمٹو، ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ سنو دھیان سے، ہماری تو حیثیت کیا ہے کہ ہم جواب دیں؟ ہماری تو حیثیت کیا کہ ہم جواب دیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کے حضرت ابو بکر صدیق کو برا کہنے پر ساری بات سنتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور وہ مشرک ابو بکر صدیق کو برا کہتا رہا، سنتے رہے۔ ایک بات اس نے ایسی کہہ دی کہ جس کا جواب دینا حضرت ابو بکر نے مناسب سمجھا کہ بھئی اس کا جواب تو دینا چاہیے۔ ساتھی کہتے ہیں نا کہ ہاں بھئی ساری باتیں تو چلو چھوڑو، مگر ایک بات کا جواب دینا چاہیے۔ ساتھی میں کیا ہوتا ہے، اے بھائی سو رہے جاگ رہے، جواب دینا چاہیے۔ بھئی ہمارا جواب کیا ہے کہ ہمارا جواب کام ہے، جواب کام ہے۔ کوئی تم سے پوچھے بھائی فلاں بات کا کیا ہوا، بھائی آج گشت کا کیا ہوا، تم سوال کے جواب پوچھو جو گشت کا کیا ہوا، بھائی وہ فلاں مسئلے کا کیا ہوا کہ آج تم نے کتنے مسلمانوں کا کلمہ پڑھایا۔ آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کتنے مسلمان روزانہ بغیر نماز کے بغیر کلمے کی دنیا سے جا رہے ہیں، تم نے آج کتنے مسلمانوں کی نماز ٹھیک کرائی، یہ بتلاؤ۔ کو بات ہی نہیں۔ تم سے لوگ پوچھیں گا ہاں بھائی وہ فلاں مسئلے کا کیا ہوا، تو آجو بیٹھ جاؤ بھائی سوچ لے کیا ہوا، کہ نہیں تم یہ بتاؤ کہ آج تم نے کتنے مسلمانوں کو کلمہ درست کرایا۔ ہمارے یہاں ہر سوال کا جواب کیا ہے، کام ہے۔ اگر سوال کا جواب دو گے تو سوال کا جواب یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں سکھلایا گیا ہے، یہ حدیث میں صحیح روایت ہے کہ ایک کو مشرک نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گالیاں دی، برا کہا، سنتے رہے خاموش۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، اس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ اس کا جواب دینا ضروری ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا۔ جیسے ہی جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بات کو پسند نہیں کیا اور آپ پیٹ پھیر کر چل دیے، اللہ کے نبی چلے گئے اعراض کر کے، یہ نہیں بھائی میرا ساتھی ہے، مجھے اپنے ساتھی کا ساتھ دینا چاہیے۔
ابو بکر صدیق نے کتنا ساری جان مال وقت سب کچھ لگا دیا، ہمیں چاہیے تھا کہ ان کا ساتھ دیتے. جیسے ہی ایک بات کا جواب دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پھیر کر عرض کیا ہے رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا. آپ کھڑے سنتے رہے. میں نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ اعراض کر کے چلے گئے. آپ فرمایا کہ ابو بکر جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے فرشتہ بول رہا تھا، تمہاری طرف سے فرشتہ بول رہا تھا. تم نے ایک بات کا جواب دیا، تم نے ایک بات کا جواب دیا تو فرشتہ آسمان سے آیا تھا تمہاری طرف سے کام کرنے کے لیے، وہ چلا گیا. جب فرشتے جانے لگا تو اللہ کی مدد جانے لگی. مجھے خیال ہوا کہ جب اللہ کی مدد جا رہی ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے یہاں سے. سمجھ آئی نا بات؟ ایک بات کا جواب دینے پر صرف، وہ بھی جواب زبان سے دینا چاہا، ہاتھ سے نہیں. میں یاد کرنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مقدمہ ہے، آپ پر کوئی مقدمہ ہوتا ہے نا، جھگڑے زمین کا، جائیداد کا، مکان کا، تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ وکیل. آپ کیا کرتے ہیں؟ وکیل کرتے ہیں عدالت میں. تو عدالت میں شرط یہ ہے کہ آپ کا وکیل بولے گا آپ خاموش رہیں گے. یہی ہے نا؟ ارے بھائی کچھ آنا تو کرو. وکیل کیا کہے گا آپ سے؟ دیکھو جی آپ مت بولنا بالکل. وہ جج جو کچھ کہے گا نا آپ کو اس کا جواب میں دوں گا وکیل، آپ مت بولنا. اگر آپ بولیں گے وہاں تو پھر میں اپنا کام نہیں کروں گا. کیوں بھائی؟ وکیل کہنے کے پیسے لیتا ہے، عدالت میں آپ کی طرف سے بولنے کے پیسے لیتا ہے نا. ہاں لو اب اندازہ کر لو کہ جب ایک عام آدمی کو پیسے دے کر وکیل بنایا جائے اور اس کے سامنے آپ بول نہیں سکتے، وکیل بولے گا آپ کی طرف سے، تو جو آدمی اللہ کو وکیل بنا لے اسے بولنے کی گنجائش ہے؟ جب مخلوق کو وکیل بنا کر عدالت میں نہیں بول سکتے آپ، جب مخلوق کو وکیل بنا کر عدالت میں نہیں بول سکتے تو پھر اللہ کو وکیل بنا کر بولنے کی گنجائش؟ اللہ جانے. ہاں کون جانے؟ اللہ جانے، اللہ کریں گے. وہ تو جو لوگ کام چھوڑ کر جواب دینے میں لگ جاتے ہیں نا، بس شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں سوال جواب میں الجھا دو تاکہ اپنے کام کے نہ رہیں. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ اللہ نے جب بھی وعدے کیے وہ وعدے برے حالات میں کیے، وعدے برے حالات میں، وعدے برے حالات میں کیے. تو منافقین کا مزاج یہ تھا کہ وہ وعدے سن کر ان کا شک بڑھتا تھا، اور ایمان والوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ وعدے سن کر ان کا ایمان بڑھتا تھا، ان کا ایمان بڑھتا تھا. تو ایک بات میں نے عرض کی کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں، اور ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے. ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا، تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا. ہمارے یہاں کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے بغیر اللہ کی طرف سے وعدے کرتے تھے. تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا، تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا. اس میں آپ نے فرمایا کہ تم ہیرا کا علاقہ فتح کرو گے، اور جیسے وہاں فاتحانہ داخل ہوگے تمہیں ایک لڑکی ملے گی، شیمہ بنت بقیلہ، مالدار شہزادی، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، شیمہ اس کا نام ہوگا، سفید خچے پر سوار ہوگی، بڑی مالدار ہوگی. تو بڑے بڑے صحابہ پرانے وہ تو آگے بیٹھے ہوئے تعلیم میں، اب تو پرانے تعلیم میں بیٹھتے نہیں،
وہ یہ کہتے ہیں یہ تو عوام کے لیے ہے تعلیم، تاکہ انہیں نماز کا شوق ہو جاوے. ہم تو سب نماز پڑھتے ہیں، ہم تو سب نماز پڑھتے ہیں، جو ہے تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین و اشراق بھی پڑھتے ہیں. ہمارے لیے نہیں ہے تعلیم. تعلیم تو ان نئے لوگوں کے لیے ہے جو نماز نہیں پڑھتے. جی ہاں، آج کل پرانوں کا خیال یہ ہے. حالانکہ تعلیم کے حلقے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہیں. تعلیم کے حلقے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، تعلیم کے حلقے ایمان کی تجدید کے لیے ہیں، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. اللہ کے وعدوں کے تذکروں سے یقین بڑھتا ہے، اللہ کے وعدوں کے تذکروں سے یقین بڑھتا ہے. پرانے تعلیم میں نہیں بیٹھتے، پرانے تعلیم میں نہیں بیٹھتے کہ تعلیم تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں عمل کا شوق نہیں. کیونکہ آج کل لوگ یہی بیان کرتے ہیں سب کے سب کہ بھائی تعلیم اس لیے کی جاتی ہے تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو جائے. عمل کا شوق تو ان کے لیے ہے جن کو عمل کا شوق نہیں ہے. تعلیم تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہیں عمل کا شوق تو ہے مگر اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہے، وعدوں کا یقین نہیں ہے. وہ عمل کر لیتے ہیں کرنے کو، لیکن وعدے قریب ہو جاتے ہیں یقین والوں کے لیے. میں عرض کرتا ہوں، جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو پرانے صحابہ تو آگے بیٹھے ہوئے، پرانے صحابہ آگے بیٹھے ہوئے. ایک صحابی نئے اسی وقت آئے ہجرت کر کے، جب ہی اسلام میں داخل ہوئے، جب ہی اسلام میں داخل ہوئے. وہ سارے صحابہ سے پیچھے بیٹھے ہوئے، صحابہ سے پیچھے بیٹھے ہوئے. خریم بن اوس ان کا نام تھا، خریم بن اوس ان کا نام تھا، خریم بن اوس ان کا نام تھا خریم بن اوس. جب آپ نے یہ بیان فرمایا شیما بنت بقیلہ کا حال، تو وہ پیچھے سے کہنے لگے کہ یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجیے، یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجیے. آپ میں ہاں یہ لڑکی تمہاری ہو گئی، تم لے لو. اوہو، ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک وعدہ ظہر کی تعلیم میں سن لیا اور وہ وعدہ آج تک پورا نہ ہوا تو سوچیں گے کہ بھئی وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے، وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے. آج ایک بات سن لی، کل تک انتظار کر لیں گے، کل تک انتظار کر لیں گے، پھر کہہ دیں گے بھئی یہ کام ہونے والا نہیں ہے. خریم بن اوس نئے صحابی، سنا تعلیم میں کہ شیما بنت بقیلہ ایسی لڑکی ہوگی، فرمایا مجھے دے دیجئے. آپ نے فرمایا کہ ہاں تم لے لو. آپ کا زمانہ گزر گیا، آپ کی وفات ہو گئی، لڑکی نہیں ملی، لیکن یقین ہے ملے گی. حضرت بکر صدیق کا زمانہ آ گیا، ان کا زمانہ بھی گزر گیا. حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، ان کا زمانہ بھی گزر گیا. ہاں، حضرت عثمان کا زمانہ آ گیا، حضرت عثمان کا زمانہ آ گیا. حضرت عثمان کے زمانے میں جماعت روانہ ہوئی عراق کی طرف. عراق کا ایک شہر تھا حرا، وہاں جماعت داخل ہوئی. اس جماعت میں بھی تھے خریم بن اوس. یہ جماعت حرا کے علاقے میں داخل ہوئی تو خریم بن اوس پوری جماعت کو چھوڑ کر لڑکی کی تلاش میں آگے نکل گئے. بھائی وہ لڑکی کہاں، وہ لڑکی کہاں. کتنے زمانے گزرے؟ 4 زمانے گزر گئے، 4 زمانے. جماعت کو چھوڑا ساتھیوں کو وہاں، اور لڑکی کی تلاش میں میدان میں. یہ کون سا علاقہ کیا؟ حرا. کہ ہاں حرا ہے نا، تو مجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں لڑکی ملے گی. وہ وہاں میدان میں لڑکی کی تلاش میں نکل گیا. سامنے جا کر دیکھا سفید خچر، اس پہ لڑکی بیٹھی ہوئی، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، بہت خوبصورت.
سفید، اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا شیما. چلو آپ قبضہ کر لیا اس کو. لوگوں نے آ کے کہا امیر صاحب کیسے انہوں نے قبضہ کر لیا، مال غنیمت تقسیم ہوگا. وہ لڑکی تو امیر صاحب کے پاس آنی چاہیے مال غنیمت میں، انہوں نے کیسے قبضہ کر لیا مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ہی. بلایا امیر صاحب نے، بھائی آپ نے کیسے لڑکی کو لے لیا؟ کہ لڑکی کو لے لیا؟ میں نے تھوڑی لے لیا، یہ تو مجھے اللہ کے رسول دے گئے تھے. تو مجھے امیر صاحب نے کہا نہیں بھائی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. میں نے کہا آپ کو نہیں معلوم تو آپ معلوم کریں، پوچھیں لوگوں سے. اب اس زمانے کا آدمی کیوں بھائی میں کیا بتاؤں اپنا حال. جو صبح کی تعلیم میں سنا وہ ظہر میں بھول گئے، جو ظہر کی تعلیم میں سنا وہ عصر میں بھول گئے. آج بازار سے ایک چیز 100 روپے کی خریدو، 100 ٹکے کی، کتنے؟ 100 ٹکا. آج خریدو بازار سے، ایک 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد اسی چیز کو تم بازار سے دوبارہ خریدو گے، وہ کہ 200 ٹکے کی ہے، تو تم یہ کہو گے ایک سال پہلے تو 100 ٹکے کی تھی، آج 200 ٹکے کی ہو گئی. ہے نا؟ کیوں بھائی؟ ہے نا؟ سوچو تو صحیح. تمہیں ایک سال پہلے کی قیمت معلوم ہے نا؟ لڑو گے نا اس سے دکاندار سے کہ بھائی تم تو اتنا 100 روپے کی پہلے ملتی تھی، تم نے 500 ٹکا کر دیا. کیوں بھائی؟ اس پورے سال میں تم نے تذکرہ کیا اس چیز کا؟ ایک سال کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ تم نے ایک سال پہلے یہ چیز 100 ٹکے کی لی تھی، آج 400 ٹکے کی ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ تمہیں 100 ٹکے ایک سال پہلے خرچ کرنا یاد ہے، لیکن صبح کی تعلیم ظہر کی نماز میں یاد نہیں، ظہر کی تعلیم عصر کی نماز میں یاد نہیں. میں اسی کو کہنا چاہتا تھا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں کن کے لیے؟ یقین کرنے والوں کے لیے. اتنے عرصے کے بعد خریم بن اوس کہہ رہے ہیں یہ لڑکی تو میری ہے. امیر صاحب نے کہا گواہ لاؤ. ایسے نہیں ملے گی. کیا لاؤ؟ گواہ لاؤ. ہو گئے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی جماعت کے، جا کے کہا اے بھائی کوئی تم میں ایسا ہے جو اس دن تعلیم کے حلقے میں ہو جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا حلیہ بیان کیا تھا؟ تو 2 انصاری صحابی کھڑے ہو گئے فوراً، ہاں ہاں ہم بھی تھے تعلیم کے حلقے میں، کہ تم نے پیچھے سے کہا تھا. وہ چلو جا کے گواہی دے دو. دونوں آئے، جا کر گواہی دی امیر صاحب کے سامنے کہ ہاں جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، لڑکی انہی کی ہے، ہم بھی تعلیم کے حلقے میں تھے اس دن، ہم آگے بیٹھے تھے پیچھے بیٹھے تھے، انہوں نے پیچھے سے کہا تھا کہ لڑکی مجھے دے دیجئے. یہ تھی بات. میں نے عرض کیا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے. اس لیے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے. ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے. جب وعدے کیے جاتے ہیں منافقین کا شک بڑھتا ہے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے. ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا. ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا. ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا. اعمال میں اخلاص ایمان کے بقدر ہوگا، کیونکہ حدیث میں ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ایمان اخلاص ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ریا اور شرک ایک ہی چیز ہے. ریا اور شرک ایک چیز ہے. ریا اور شرک ایک چیز ہے. اسی طرح ایمان اور اخلاص ایک چیز ہے. ایمان ہی اخلاص ہے. ایمان ہی اخلاص ہے، اس لیے کہ ریا شرک ہے. ریا اور شرک ایک چیز ہے، ایمان اور اخلاص ایک چیز ہے. صحابی کا سوال کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. یہ اخلاص کیا ہے؟
اخلاص یہ ہے کہ تم کسی کام کے کرنے میں مخلوق کی ملامت کا خوف نہ کرو. اخلاص یہ ہے کہ تم کسی کام کے کرنے میں مخلوق کی ملامت کا خوف نہ کرو. واقعی وہی اخلاص والے ہوتے ہیں جنہیں صحیح کام کرنے میں مخلوق کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی.